دعوت ذوالعشیرہ کہ جب پیغمبر نے اپنے عزیزوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ دعوت ذوالعشیرہ جس میں پیغمبر نے علی کو اپنے مددگار کے طور پر چن لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہی میرا جانشین ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا وزیر ہے۔ دنیا ان باتوں کو سمجھ نہیں پائی کہ یہ ایسے منصبدار لوگ ہیں کہ اگر ان کی چیزیں کوئی لے بھی جائے تو ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی۔ یہ سخی کے گھرانے ہیں، ایسے سخی کائنات میں پیدا نہیں ہوئے۔ ان کے خزانے میں اتنے خطابات، اتنے نام، اتنے منصب، اتنے عہدے ہیں کہ ایک آدھ اگر کوئی ڈمی بنا کر اپنے لیے استعمال بھی کرے تو ان کے خزانے قدرت میں اتنا کچھ ہے کہ دنیا کے خواب و خیال میں بھی نہیں۔ اللہ نے اتنے ناموں سے علی کو پکارا، اتنے خطابات دیے، دو چار خطابات اگر کوئی لوٹ کر لے گیا تو ہندو شاعرہ روپ کماری کہتی ہے کہ پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطابات لوٹے تھے اسی زمانے میں۔ یہ ولی ہیں ولایت نہیں ملتی جب تک علی کا نام بیچ میں نہ ہو۔ اور ذرا دیکھو تو دنیا کا کوئی بھی انسان جو انصاف پسند ہے وہ جانتا ہے کہ علی میں کیا کیا ہے اور علی کیا کیا دے سکتے ہیں۔ اسلام کا کوئی فرقہ اس وقت تک اپنے اسلام کا اعلان نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس علی نہ ہو۔ وہ کسی بھی صورت سے مانے، علی کو ماننا پڑے گا۔ اب وہ رہ گئے کہ جو علی دشمنی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں خاموشی سے، تو انہیں نقصان اٹھانا پڑا تھا اور نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کا امتحان علی کی ذات سے لیا، سرکار کی ذات سے امتحان نہیں لیا۔ اللہ نے علی کے نام سے امتحان لیا، خصوصاً مسلمانوں کا امتحان لیا۔ ذرا دیکھیے تو کتنا مشکل تھا کہ جو نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، رسالت کو بھی مانتا ہو، توحید پر پختہ اس کا عقیدہ ہو، دین کے ہر رکن سے واقف بھی ہو، اس پر عمل بھی کر رہا ہو، خود اللہ کے لیے مشکل ہو جاتی کہ سارے اعمال پر پانی کیسے پھیلا جائے۔ ایک علی کا نام رکھ کر اللہ نے سارے اعمال سب کے مشکل کشا علی بن گئے، سب کے مشکل کشا علی بن گئے۔ بھائی آپ ذرا غور کیجئے، اگر آپ کو تقریر یاد ہے تو میں نے کہا تھا کہ شیطان نے یہ کہا میں اپنا بنا لوں گا، میں اغوا کر کے لے جاؤں گا۔ کس کو لے جاؤں گا؟ جو کلمہ پڑھے گا اسے لے جاؤں گا، کافر مشرک نہیں لے جاؤں گا، ایمان والے کو لے جاؤں گا، اسلام والے کو لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لے جا، میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اللہ جہنم کو کیسے بھرے گا؟ علی کے ذریعے، علی کے ذریعے۔ سلمان سے گفتگو تھی اور یہی کہا علی نے، اگر چاہتے ہو کہ کچھ تبرک مل جائے تو ابھی جاؤ اور رسول اللہ سے جا کر کہو کہ معراج میں آپ کو جو 70,000 راز بتائے گئے اس میں سے ایک ہمیں بتا دیجئے تبرک کے طور پر۔ تبرک کے طور پر سلمان فارسی گئے اور کہا معراج میں اللہ نے آپ کو 70,000 راز بتائے ہیں، اس میں سے ایک ہمیں دے دیجئے۔ تو مسکرا کر رسول اللہ نے کہا علی کے پاس سے آ رہے ہو؟ سلمان نے کہا علی نے یہ بات بتائی ہے
تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا چلو ایک راز میں تمہیں بتائے دیتا ہوں. اب ذرا سوچئے 70,000 رازوں میں سے ایک راز کتنا قیمتی ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا شب معراج اللہ نے مجھ سے کہا کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر علی کی محبت ہوگی تو اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا. اسے جہنم میں. یہ امت کا امتحان تھا, یہ غدیر خم کا میدان نہیں تھا. کہیں کوئی منصب کے لیے مقرر کر دیا جائے اور اسے مانا نہ جائے تو اس پہ تو دنیا میں ہزاروں لڑائیاں ہوئی ہیں. علی کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی. ایسے چپ چپاتے سقیفہ ہو گیا اور سب ہو کر بھی آ گئے اور علی اپنے گھر میں بیٹھے تھے. آنے والوں سے پوچھا فیصلہ کیسے ہوا, فیصلہ کس بات پر ہوا؟ کہ آخری فیصلہ اس بات پر ہوا کہ انصار اور مہاجر لڑ رہے تھے. تو اس وقت مہاجرین نے یہ کہا کہ انصار تم پیغمبر کے رشتہ دار نہیں ہو, ہم مہاجرین مکے سے آئے ہیں, ہم پیغمبر کے شجرے میں آتے ہیں. تو علی نے کہا واہ مسلمانوں کو شجرہ یاد رہا, شجر کو بھول گئے. علی اسلام کا شجر ہے, شجرہ یاد رہا. تاریخ اٹھا کے دیکھو, حکومت ملی ہے شجرے کی وجہ سے. جب حکومت شجرے کی وجہ سے ملی تو ہم شجرے کی باتیں نہ کریں, ہم شجرے کی باتیں کیوں نہ کریں؟ اصل شجرہ کہاں ہے؟ شجرہ شجر سے شروع ہوتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا رسول اللہ نے یا علی اپنے بعد کیا چھوڑا؟ اتنے سوال ہوئے ہیں بات نبی. جب سقیفہ کا فیصلہ ہو گیا چاہتی تھی امت کسی طرح علی سے کوئی ایسی بات کہلوا دے. نازک منزل تھی لیکن کس احتیاط کے ساتھ علی نے اس سفر کو 25 برس طے کیا ہے. کوئی کر سکتا ہے جس کے اختیار میں آسمانی تلوار ذوالفقار ہو, جس کے بازوؤں میں طاقت ہو, جو ایک اشارے پر ترے خیبر اکھڑ سکتا ہے. تو پھر مدینے کے کچے مکان کیا تھے اور گھاس کے دروازے کیا تھے؟ لیکن علی نے بتایا کہ میرے لیے مرنا آسان ہے, جینا مشکل ہے. یہ چاہتے ہیں میں مر جاؤں, میں مروں گا نہیں, میں 25 برس جی کر دکھاؤں گا. کوشش یہ تھی, اب موڑ آ گیا, شاید اب علی آ جائیں. پھر موڑ آ گیا, اب علی آ جائیں. ساری طاقت لگا دی کہ علی آنے نہ پائے حاکم بن کر, اور علی چپ, علی خاموش. اس لیے کہ علی کو معلوم تھا کہ ایک منزل آئے گی. کیا مسلمان چاروں طرف دیکھ رہے تھے؟ کون ہر طرف سے جب مسلمان پوچھتے تھے اب کون آئے, کون لایا جائے, تو فضا میں ایک آواز گونجتی تھی علی علی علی. سب جمع ہو کر وہاں پہنچے جہاں علی باغ میں اپنی کدال بیلچے کو لیے ہوئے درخت لگانے میں مصروف تھے. کیوں آئے ہو؟ آپ کے علاوہ کون ہے؟ کہا تو پہلے دن کیوں یاد نہ آیا تھا؟ اس وقت یاد کیوں نہیں آیا تھا؟ دعوت ذوالعشیرہ, پھر 13 برس, پھر مدینہ, ہجرت, بدر, احد, خندق, خیبر, پھر 25 برس منزل میں نے طے کی, اور اب چوتھی خلافت شروع ہو رہی ہے. میں عاشور سے قریب ہو رہا ہوں, میں عاشور سے قریب ہو رہا ہوں. اب 30 ہجری تک پہنچ چکا, 30 برس اور ہیں, اور کربلا 60 برس کے بعد کربلا 61 ہجری. تو میں موضوع سے قریب ہو رہا ہوں. علی نے کہا اس وقت کیوں نہ یاد آیا؟ کہ وہ غلطی ہو چکی, اب غلطی نہیں ہوگی. کہ جاؤ جیسے پہلے فیصلے کیے کسی اور کو بنا لو, چھوڑو میری ذات کو, چھوڑ دو, جانے دو. کیا کریں؟ معلوم ہے کہ علی جب منع کر دیں تو منانا مشکل ہے, تو اب دھمکی دی, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے مدینے کی, ہم آپ کو قتل کر دیں گے اگر آپ تخت خلافت پر نہیں آئیں گے. یہی امام رضا سے مامون نے کہا تھا ہم قتل کر دیں گے. ارے کچھ لوگ حکومت کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ بادشاہ اس کو مار ڈالو, یہاں اس لیے مارا جاتا ہے کہ تخت پہ آؤ ورنہ ہم مار ڈالیں گے. ہوا ہے دنیا میں کہیں ایسا؟ تو مجھے بتاؤ.
کہ اس پر بلایا جائے، مار ڈالیں گے ورنہ تخت پہ بیٹھو۔ علی نے کہا اچھا مدینے والوں نے کیا خطا کی جو اینٹ سے اینٹ بجا دو گے؟ آتا ہوں، لیکن کہیں تخت رکھ کے نہیں اعلان ہوگا۔ آؤ مسجد میں آؤ، اس منبر کے نیچے آؤ جس پہ پیغمبر بیٹھتے تھے۔ مجمع بھر گیا، نہج البلاغہ پڑھ لیجئے، پورا خطبہ علی نے دیا ہے کہ اس دن ہوا کیا۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے نہج البلاغہ کہ تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں علی خود بیان دیں بس کافی ہے، نہج البلاغہ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا مجمع تھا، اتنا مجمع تھا کہ میرے حسن اور حسین مجمع میں کچلے جا رہے تھے، بلکہ میرے پیر کے انگوٹھے پر مجمع چڑھا آ رہا تھا، اور ہر ایک یہ چاہتا تھا ہاتھ بڑھا کر میری بیعت کر لے۔ علی چاہتے تھے پتہ چلے بیعت ہوتی کیسے ہے، چھپا کے رات کو مجمع میں کہ جہاں اصلاح تاریخ تھا کہ ہم بیعت کر لیں۔ خطبہ ہے پورا، اور پھر دیکھا مجمع نے کہ علی نے ایک بار منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، پہلے زینے پہ قدم رکھا، چھوڑا اس زینے کو، دوسرے پہ قدم رکھا، اس کو بھی چھوڑا، تیسرے پر قدم رکھا، اسے بھی چھوڑا، اور آخری عرصے پر چوتھے زینے پر علی بیٹھے، اور پھر پورے مجمع کو ایک بار طائرانہ نظر سے دیکھا، اور دیکھ کر آپ چاہتے تھے کہ خطبہ شروع کریں، مجمع میں چینی گوئیاں ہونے لگی۔ آواز جو ہلکی سی آئی، علی نے بے اختیار کہا کیا سرگوشیاں ہیں، جسے جو کہنا ہے اٹھ کر کہے۔ ایک شخص تھوڑا سا اٹھا اور اس نے کہا اعتراض یہ ہے کہ پہلا آیا تو پیغمبر کی جگہ کو چھوڑ دیا، احتراماً دوسرے زینے پہ بیٹھا، دوسرا آیا تو اس نے دونوں زینوں کا احترام کیا، دوسرے زینے پہ بیٹھا، تیسرا آیا تو اس نے تینوں زینوں کو چھوڑا، احتراماً آخری زینے پہ بیٹھا۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا تو کیا زمین کھود کر کوئی اور زینہ بناؤ؟ کہ نہیں آپ پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ کہا یہ لکڑی کا منبر ہے جس پہ پیغمبر بیٹھتے تھے، تو تم آج دیکھ رہے ہو حیرت سے، ارے میں وہ ہوں جو دوش نامزد۔ اب بتایا علی نے، دنیا حیران ہے کہ اتنے برس علی نے گزار دیے اور پھر اس منزل پر کیوں آ گئے؟ تو بڑے بڑے دانشوروں نے کہا علی چند دنوں کے لیے اس لیے آئے اس منزل پر تاکہ دنیا کو سکھائیں حکومت کی کیسے جاتی ہے۔ آج اقوام متحدہ چیخ رہا ہے اور اسلامی 46 ملکوں سے کہہ رہا ہے اپنے اپنے ملک میں نظام علی لاؤ، تب دہشت گردی ختم ہوگی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔